عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ حائضہ خاتون نماز اور روزے ترک کر دے گی، لیکن روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے۔ اس کی راویہ معاذہ بنت عبداللہ ہے، جو کہ تابعی تھی اور بڑی جلیل القدر تابعیہ تھیں اور ثقہ راویہ تھیں۔ ام المومنین کی ایک شاگرد تھی، ایک ملازمہ شاگرد تھی، اور ان کا ایک تمیز یہ بھی ہے کہ یہ بڑی عبادت گزار تھی، اور یہ سوال بھی ان کا اسی عبادت کا مظہر ہے۔ سالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ قالت سألت عائشہ، فرماتے کہ میں نے سوال کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، فقلت، میں نے عرض کیا کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، حائض یعنی حائضہ خاتون کی کیا حالت ہے کہ وہ روزہ قضا کرتی ہے اور نماز قضا نہیں کرتی، ایسا کیوں ہے؟ فقالت احروریۃ انت، ام المومنین نے فرمایا کیا تم حروریہ ہو؟ کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے ایک علاقے کی طرف جس کا نام ہے حرورا۔ یہ کوفہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور خارجی جو ایک گمراہ فرقہ اور گروہ ہے ان کا آغاز اسی علاقے سے ہوا تھا۔ تو خوارج کو خارجی بھی کہتے ہیں اور حروری بھی کہتے ہیں۔ خارجی اس لیے کہ وہ اپنی نئی بدعات ایجاد کر کے ایک نیا فرقہ بن کے جماعت مسلمہ سے خارج ہو گئے، اور حروری اس لیے کہ ان کا آغاز حرورہ شہر سے ہوا تھا، تو اس کی طرف منسوب کر کے ان کو حروری کہا جاتا ہے۔ اور خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حائضہ خاتون نماز بھی قضا کرے گی، روزے بھی قضا کرے گی، یعنی بحالت حیض روزے نہیں رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن جب پاک ہو جائے گی تو نماز کی بھی قضا ہے اور روزے کی بھی قضا ہے۔ ام المومنین نے پوچھا تم حروریہ ہو؟ دیکھیں کتنی تشویش ہے، سلف صالحین کو اس بات کی بڑی تشویش ہوا کرتی تھی کہ کوئی کسی بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے اور کوئی شخص کسی بدعتی ٹولے میں شامل نہ ہو جائے۔ ان کے اس سوال پر کہ یہ عقیدہ تو خوارج کا ہے، کیا تم خارجی ہو؟ تشویش ہوئی، اور اس تشویش کے تحت یہ سوال کیا، اور یہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام میں بدعت، یہ بدعتی فرقہ سب سے بدترین چیز، نہ بدعت سے تعلق ہونا چاہیے اور نہ کسی بدعتی انسان سے اور نہ کسی بدعتی گروہ سے۔ ابو قلابہ کا قول ہے کہ اگر تم کسی بدعتی انسان کے ساتھ بیٹھو گے بھی تو ہو سکتا ہے اس کی بدعت تمہارے اندر سرایت کر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بدعتی انسان جو ہیں وہ آتے ہی اپنی بدعت نہیں کھولتے، بلکہ 100 باتیں اچھی کریں گے اور آپ کو پورے اعتماد میں لیں گے۔ جب پورے اعتماد میں آپ آ جائیں گے تو پھر وہ اپنی بدعت آپ پر کھولیں گے، اور آپ ان 100 باتوں کے اعتماد کی بنا پر اسے قبول کر لیں گے، اور ضلوا فاضلوا، وہ گمراہ خود ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں۔ کسی کی کسی بات پر اعتماد نہ کرو کہ فلاں شخص تو ہمیشہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اور یہ بات بھی درست ہوگی۔ اگر وہ 1000 باتیں بھی درست کرتا ہے تو اس کی ہر بات کی دلیل پوچھو۔ یہ اس حدیث کی واضح ہدایت۔ کیا تم حروریہ ہو، خارجیہ ہو؟ عرض کیا لست بحروریۃ، میں حروریہ نہیں ہوں، میرا اس گمراہ ٹولے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولکنی اسأل، لیکن میں ایک سوال کر رہی، ایک سوال میرے ذہن میں آیا۔ فقالت کان یصیبنا ذلک،
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ بڑا قیمتی جواب ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ ام المومنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یصیبنا ذالک، ہمیں حیض کا عارضہ لاحق ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ہمیں حیض کا عارضہ لاحق ہوتا تھا۔ فنؤمر بقضاء الصوم، ہمیں روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ آپ کے جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضاء کا نہیں۔ بس یہی مسئلہ ہے، یہی حکمت ہے، اور یہی سب کچھ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ خاتون روزے کی قضاء کرے اور نماز کی قضاء نہ کرے۔ یہ حکمت بھی ہے، یعنی کسی بھی مسئلے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، باقی اس کی کوئی علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے نبی سے وہ ثابت ہے۔ وہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ دو سجدوں کے بیچ یہ پہلی رکعت میں جو جلسہ استراحت یہ کیوں کرتے؟ پہلی رکعت میں تھوڑا سا بیٹھ کر اٹھنا ہوتا ہے، کیوں کرتے ہوئی؟ میں نے کہا سنت۔ کہا کہ اس کی حکمت بتاؤ مجھے، کیونکہ قیام میں بھی پڑھتے ہیں، سجدے میں پڑھتے ہیں، بین سجدتین پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں، جلسہ استراحت میں کچھ نہیں پڑھتے، تو کیوں بیٹھتے ہو؟ کیا اس کی حکمت؟ عرض کیا کہ حکمت یہی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت، جو فعل نبی علیہ السلام نے کیا وہ سب سے بڑی حکمت ہمارے لیے، اس میں سعادت اور عافیت کا پروگرام۔ ام المومنین نے بھی یہی تربیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی حکم تھا، بس یہ حکمت اور یہ سب کچھ۔ یہ نہیں بتایا کہ کیا حکمت روزے کی قضاء کیوں ہے اور نماز کی کیوں نہیں۔ جیسے علماء نے اپنے طور پر یہ ایک قول اختیار کیا ہے کہ چونکہ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں، ان کی قضاء آسان ہے، 6-7 روزے رکھنا آسان ہے، لیکن حیض کا عارضہ ہر مہینے ہے اور نماز دن میں 5 دفعہ، تو نمازیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں، ان کی قضاء خاتون کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ یہ حکمت شریعت نے بیان نہیں کی، علماء کا ایک فہم ہے، ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن اصل بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا اور آپ کا فرمان کیا تھا۔